عزیز دوستو، ایک المناک خبر جو کہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، توبہ کرنے کا مقام ہے، اللہ پاک کے حضور گڑ گڑانے کا مقام ہے، جو ہمارے برادر اسلامک ملک ترکیہ اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ ٹائم تھا 4:17 کے 4:37 جب شیطان کا انسان کے اوپر حملے کا وقت ہوتا ہے، صبح کا نماز کا وقت ہوتا ہے، اور نماز سے پہلے تہجد کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ لیکن آج کل اس دور کے اندر 80% لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور 20-10% لوگ جاگ کے اپنے اللہ کے حضور، اپنے رب کے حضور پیش ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مناجات مان رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کس کو پتا تھا کہ یہ ان کی نیند کے اندر خواب کی صورت میں یہ مصیبت آئے گی اور ان کو اللہ کے حضور پیش کرے گی۔ اب اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ ایک تو جانی نقصان ہوا، معاشی نقصان ہوا، ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ جو بلڈنگز تھیں وہ منہدم ہو گئیں، وہ کریکس ہو گئیں، وہ ناکارہ ہو چکیں۔ ان کے اندر کتنا ہی ساز و سامان ہوگا جو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں ہاسپٹلز بھی موجود تھے، اس میں کالجز سکولز بھی موجود تھے، اس میں ٹریڈ سینٹرز بھی موجود تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آزمائش بھی ہے۔ اس میں تقریباً 4000 سے اوپر جانیں چلی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہاں کی گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنی جانی نقصان ہوگا۔ اور اب تک 45 ممالک نے وہاں پر ان کو ریسکیو کے لیے پیشکش کی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ جیسے امریکہ ہے، رشیا ہے، اور بہت سا پاکستان ہے، اور یہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کی ریسکیو ٹیمیں، اور وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ مسلم ملک کے اندر اور مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر یہ آفت کا آنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض کیوں ہے۔ 7.8 ریکٹر سکیل کے اوپر زلزلے کا آنا، تباہی مچانا، یہ کیا ہے؟ اس تباہی کے بعد بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھولیں، ہم اللہ پاک کے حدود کو تجاوز کرتے رہے، ہم فحاشی و عریانی کے اندر دھت ہوتے رہے، ہم ڈکیتی و دھوکہ دہی کے اندر جاتے رہے، تو یقین مانیے کہ ہم اسی طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اسی طریقے سے آفات کو دعوت دیتے رہیں گے، مدعو کرتے رہیں گے۔ یہ وقت ہے اللہ کی طرف پلٹنے کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا، گھر سے نکلنے کا، اور اپنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں بلانے کا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وقت ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کتنی ہی تباہی ہو چکی ہے۔ ایک بلڈنگ کہ جو انسانوں کی آنکھوں کے آگے وہ منہدم ہو رہی ہوتی ہے، وہ گر رہی ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی انجینئر سنبھال نہیں پاتا، کیونکہ یہ جو جھٹکا ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا جھٹکا ہوتا ہے کہ جب وہ اس زمین کو ہلاوت دیتا ہے تو پھر کون ہے جو اس کو روک سکے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ ہمیں یہ ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آؤ۔ عذاب ایسے نہیں آتے، آزمائشیں ایسے نہیں آتی، اس کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ جس کے بعد وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک وہاں پر جتنے بھی لوگوں کے نقصانات ہوئے اور جتنے بھی لوگ فوت ہوئے، ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہوئے، اللہ پاک ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام کے اوپر ان کو فیض یاب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ ایک سرکل ہے جو ایک چند لمحوں کے لیے ہے، اور چند لمحوں کے بعد ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا اور ہم اپنی ابدی زندگی سو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔